ناظرین، ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی ہیں اور ماشاءاللہ سماجی بھی ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، اور بالخصوص میں ان کا تعارف ہماری روایت ہے ایڈوکیٹ سید غلام حسین شاہ سر. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ بالکل خیر. مائک دے دیں حضور. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت ہیں؟ بہت اچھی نعت پڑھی ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ. وہ نعت جو دل میں گھر کر ماشاء اللہ، گئی. ضرور، بالکل اللہ سے بالکل، ایک دعا ہے سما کہ بند گیا ماشاء اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی آواز میں اور مٹھاس پیدا ماشاء ہو. اللہ. اچھا شاہ صاحب، آپ سے پوچھیں گے کہ ماشاء اللہ کیسے رمضان چل رہا ہے، کیسے روزے چل رہے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ. شکر الحمدللہ. اللہ کا مہینہ ہے، اور ہم بحیثیت وکیل جب کورٹ میں کام کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ اگر پانی نہیں پیتے تو ایک شدت ہوتی ہے. بالکل بالکل محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے. پورا دن گزر جاتا ہے مگر ایک پیاس کی وہ محسوس نہیں ہوتی کہ پیاس ہو، اور اگر محسوس بھی ہوتی ہے تو واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کیا بات ہے، امام حسین علیہ السلام کی وہ پیاس کو، شدت کو یاد کرتے ہیں، اور ایک کیا حوصلہ اور ایک تسکین مل جاتی ہے کہ کیسے جو ہے نا امام علی مقام نے صبر کیا ہوگا، کیسے انہوں نے 3 دن پیاسے رہے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شاہ صاحب، یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، بالخصوص ہمارے شہروں کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آسمانوں سے بات کر رہے ہیں ریٹ، اس کی پرائز. آپ جائیں فروٹ کے لیے، آج کل جو کھجور ہے بھی وہ 600 سے کم ناقص ہے بھی 300 روپے کلو. جو بندہ مزدور طبقہ جو 2 وقت کی روٹی کما نہیں پاتا، 2 دن کا ٹائم پاس نہیں ہوتا، رمضان شریف میں تو ڈبل خرچے ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اے سی صاحب، جب بھی وہ نکلتے ہیں خاص کر کے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے، تو بعضوں کا دیکھا گیا ہے کہ وہ نچلے طبقے کو جو نا وہ فائن لگاتے ہیں. تو بڑے بڑے جو مافیا ہیں اس وقت، جو ہمارے اس وقت غربت کا حال یہ ہے کہ رمضان شریف میں بھی آج وہ غریب غربا اور یتیم اس وقت وہ رمضان شریف کے روزے بھی رکھ نہیں پاتے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم رکھیں، مگر ان کے لیے کوئی ایسا اسباب نہیں ہوتا. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، پہلے تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک پریسیڈنٹ اور ایک حوالہ دوں گا سپریم لا کا. اچھا. جو سپریم لا ہے وہ ہمارا قرآن ہی ہے، ظاہری بات ہے، اور کوئی لا نہیں ہے. بالکل. تو سورہ ہود آیت نمبر 85-86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی. کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے ناپ تول کے. یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایک عنایت ہے، کرم ہے کہ ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہو رہے. کیا اور ہر ان نبیوں کی خصالتیں اور جو ہے نا چیزیں ہیں جو انہوں نے کی، اور انہوں پہ جو ہے نا ایک اللہ کا عذاب آیا. مگر ہم بحیثیت مسلم امہ میں ہر وہ چیز ہے دوسروں میں جو زیادہ تر تھی. تو میں یہ حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر اگر ہم عمل کریں گے تو قرآن ہی ہے جو ہمیں ساری چیزوں سے بچائے گا. اگر آتے ہیں ابھی آپ کے سوال کی جانب سے، یقین جانیں کہ کبھی کبھی پاکستان میں رہتے ہوئے اور جو ہے نا یہ ماحول اور معاشرہ دیکھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہ اگر ایک بندہ مزدور ہے، دیہاڑی دار ہے، اس کی کیا ہے اب اس ٹائم میں 800 روپے. 800 روپے کو آپ ملٹی پلائی کریں تو 24,000 بنتے ہیں. 24,000 آپ کم سے کم جو اگر کسی کرائے کے گھر کا رینٹ ہے وہ کم سے کم 10,000 روپے. 10,000 بالکل. باقی بچے 14,000. میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 14,000 میں وہ کچھ کر پائے گا؟ یقین جانے ایسے خاندان بھی ہیں جو بچوں کو سحری کے ٹائم نہیں اٹھا رہے. اللہ، بالکل کہ اٹھ جائے تو سحری کریں کیسے؟ جب افطار ہوتی ہے تو وہ مسجد کی طرف دیکھتے ہیں اور مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے، بچوں کو لے کے جائیں، اپنی خواتین کو کدھر لے کے جائیں؟ غیرت مند معاشرہ اس کی یقین کرے. فور ایگزامپل 30,000 بھی کسی کی پے ہو جائے اور رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہو تو آپ کریں گے ڈیوائڈ کے کیسے جو ہے نا؟ بس یہ ریاست پرائس اینڈ کنٹرول ایکٹ جو ہے 1977 پورا ایکٹ بنا ہوا ہے. مگر جیسے دوسرے ایکٹ بنے ہوئے ہیں، دوسرا قانون بنا ہوا ہے، غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ. ایک طبقاتی نظام ہے ہمارے یہاں. اگر پرائس کنٹرول کے لیے کوئی اے سی صاحب، کوئی ڈی سی، کوئی وغیرہ نکلے گا، یقین جانے وہ مافیا، وہ اشرافیہ کو کبھی بھی اس پہ جو ہے نا نہیں کریں گے. بالکل. سوائے اس کے جو غریب دیہاڑی دار روزگار اور جو ہے نا جو ریڈی والا ہوگا، اس پہ اگر کسی نے 5,000 فائن لگا دی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے. تو کیا خوب بات تھی کہ چوری کی وجہ کیا ہے؟
वाह, تو یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں, بالکل. لوگ جو ہے ظلم و بربریت کرتے ہیں, جی. اور ان کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے, اور وجہ یہی ہے کہ ناانصافیاں. ناانصافی. 24,000 ابھی ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آئے ہیں بھائی, یقین جانے, جی جی. ان پہ ہوئی ہے وابڈا کی FIR, اچھا. ان پہ ڈیڈکشن لگا ہے 8-9 لاکھ کا. اوہو. بندے کیا ہے, مزدور ہے, اوہو. گھر بیچتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ گھر نہیں بیچو, 9 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کا مکان اگر تم بیچ کر وابڈا کو دو گے, کماؤ گے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح پولیس والا جب بھی آتا ہے کبھی 2,000 لے کے جاتا ہے, کبھی 5,000 لے کے جاتا ہے, ورنہ. اور امیر کے لیے الگ قانون, غریب کے لیے الگ قانون. جب اس پہ FIR ہوئی, ہم تو اسے پیار میں وہ رکھی یا اسی طریقے سے بولتے ہیں, وہ ایک وابڈا کی FIR تھی اس پہ. یقین جانے اس کے پورے خاندان کو جا کے بٹھا لیا. جب امیر پہ FIR ہوتی ہے, آپ بھاگتے پھرتے ہیں کہ اس کو پکڑو, وہ اس کو نہیں پکڑتے. اللہ اکبر. گیس آپ دیکھ لیں, بجلی آپ دیکھ لیں, اشرافیہ جو ہے ابھی یہ کریں گے کاغذی کاروائی میں کہ اتنی ہم نے جو ہے نا رپورٹیں کال کی, اتنے جو ہے نا ٹیکس پہ کنٹرول کیا, اتنا کنٹرول کیا, پرائس پہ کنٹرول کیا. اور جب بھی ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹیکس ہم دیتے ہیں, وہ صرف کاغذی کاروائی میں ہوتا ہے. اور آپ یقین جانے کوئی ایسی کہا جائے کہ فوٹو سیکشن میں جی, بس صرف غریب اشرافیہ کے لیے ہے یہ ایکٹ, پرائس کنٹرول ہو یا اور کوئی جو ہے نا قانون ہو, مگر یہ امیر اور اشرافیہ کے لیے. جب قانون ہوگا, عمل کریں گے, سب کے لیے برابر ہوگا, تو یہ پاکستان ترقی کرے گا. ورنہ وہی ہم پر عذاب آئیں گے جو دوسری قوموں پہ آئے ہیں. یقین جانے قرآن کی روح سے تو ہم اتنا دور ہیں, قرآن اور ہم ایک دوسرے کے اینٹی نظر آتے ہیں جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. بالکل عجیب کیفیت ہے لوگوں کی. بس آپ کے توسل سے, نظر نیوز کے توسل سے ڈپٹی کمشنر آفس تک یہ بات شاید پہنچے کہ آپ کو بھی قبر میں جانا ہے. بالکل. آپ یہاں پہ دادلو ہیں, شاید ادھر دادلو نہیں ہو. بالکل. آخری پیغام ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہوگا آپ کا, خاص کر رمضان شریف کے حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ درگزر, صبر, کیا بات ہے, اور اس کے علاوہ معاف کرنا سیکھیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھتے ہیں کہ جب اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا, اس کے بعد اس نے وہ کٹن وقت دیکھا, وہ پریشانی, جب اس کو ایک بندہ ہے اس نے تھپڑ مارا, اس کے باوجود بھی اس نے معاف کر دیا. اس نے درگزر, اس نے اس کے بعد اللہ کے قانون کو اپنایا, اور اللہ کے قانون کو اپنانے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخا نے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کی, اپنے نفس پر کنٹرول کیا, تو اس کے باوجود اس نے دروازوں کی طرف جانا, بھاگنا ممکن سمجھا, نہ کہ اس کی طرف مائل ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سورہ یوسف میں کہا کہ اگر ہم آپ کو نہیں بچاتے تو آپ بھی. تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں جاتے ہیں, زندان کے بعد پھر وہاں بڑی سختیاں, پریشانیاں, وہاں پر بھی زندان میں جا کر بھی زندان کو خوبصورت بناتے ہیں. وہ کچرا, وہ مٹی, وہ دھول وغیرہ, اس کے بعد باہر نکلتے ہیں, اس کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں. نیلسن منڈیلا کا بھی قول یاد آ رہا ہے کہ انسان تب تک بڑا نہیں ہو سکتا, تب تک آگے نہیں جا سکتا جب تک وہ کسی کو معاف کرنا نہیں سیکھے گا. میں تمام دوستوں سے, دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں, اور اس کے علاوہ اپنی خودداری بھی نہ بھولیں. السلام. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ناظرین